اسپیس سے آیا ہوا یہ پتھر جس کے گرنے سے کچھ ہلاکتیں ہوئیں، اور ان خوبصورت پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے آج ہمیں جانا ہے خنالک۔ جیسے کہ آج دوسرا دن ہے اور ہم نے آج پلان کیا خنالک جانے کا، جو کہ سب سے اونچا اور آخری گاؤں ہے آذربائیجان کے اندر۔ ابھی ہم موجود ہیں گروسری سٹور میں۔ ہم ایک ٹورزم کمپنی کے ساتھ جائیں گے جس میں ہمارے ساتھ دوسرے کنٹریز کے لوگ بھی ہیں۔ چونکہ بہت صبح نکلنا تھا اس لیے ناشتہ کر کے نہیں آئے، یہیں سے کچھ لیں گے اور راستے میں کھانا پینا گاڑی کے اندر کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو بھی دکھائیں گے اور خود بھی ایکسپلور کریں گے خوبصورت سے آذربائیجان کے علاقوں کو۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا کھایا جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ انگلش میں زیادہ لکھا بھی نہیں ہوا، تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہاں پہ ڈھونڈنا، اور ان کے ورکرز کو بھی پوری انگلش آتی ہے یہاں پہ۔ اسی وجہ سے اسٹور کے اندر زیادہ واک کرنی پڑ رہی ہے اور وقت لگ رہا ہے چیزوں کو ڈھونڈنے میں۔ باقی فی الحال اس سیکشن کی طرف آئے ہیں، آئی ہوپ سو کہ یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے کھانے کے لیے مل جائے گا، جو کہ ہمارے ذائقے کے مطابق یا ہمارے کھانے کے لیے بہتر ہو۔ ابھی ہم نے جو سامان لینا تھا وہ لے لیا۔ وہ سامنے نعمان کھڑا ہے، اس کے ساتھ ایک اٹالین ہے اور ایک دبئی سے آئی ہوئی ہیں، لیکن بیسیکلی وہ افریقہ سے ہیں، اور یہ ہم نے جو سامان لیا ہے اپنے ناشتے کے لیے وہ ہے۔ تو ابھی فی الحال گاڑی میں بیٹھیں گے اور ساتھ آگے جائیں گے میرے خیال سے کینڈی ماؤنٹین کی طرف۔ Sorry, Leila, again on the hike. You are what? Again on the hike. We are going to hike, right? It's not hike, it's a village. Okay, we're not hiking. No. Okay. After, We're discussing that. no, we're not hike. It's not a hiking tour. We will go to buy car. Okay. After that, but when we arrive to village, it will be your free time. If you want, you can go and then Candy Cane Mountain. If you want to do the hike, go to climb. Not hike, climb. We can do. Okay. It's not a hiking tour. We don't have that one. We don't have, I think, hiking tour for the tourists. For locals, we have. But for tourists, no. But you know you saw that this is a hiking tour. No, I thought we were going to hike up somewhere to see a mountain. اصل میں یہ کیوریس ہیں اور پوچھ رہی ہیں کیا ہمیں ہائکنگ کرنی ہے آگے، تو جو گائیڈ ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں ہائکنگ سپاٹ نہیں ہے زیادہ تر آذربائیجان میں، ہم بائی کار جائیں گے، کچھ خوبصورت ویوز کے لیے رکیں گے، تو یہ وہی ڈسکشن ہے، باقی کچھ نہیں۔ کینڈی ماؤنٹینس کی طرف، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو ہم ایکسپلور کریں گے۔ ہماری جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ ہونے والی ہے، تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ We call it Caspian Sea. 80% of caviar products also from Caspian Sea to all over the world. We have the best caviar. If you're also interested in buying caviar, you can buy it from Green Bazaar and fish markets around here. We're sharing the Caspian Sea another with 4 countries: Kazakhstan, Turkmenistan, Iran, and with Russia. If you walk the boulevard, you can see that Caspian looks little bit oily and dirty there, but only boulevard side of the Caspian like that. Other side of the Caspian is very clean, and summertime we have a lot of public-private beach. We can go, we can swim, no issues. We have also good summer in Azerbaijan, and beach season already started for us. So you can go to Angora, Sibris, enjoy. یہ ابھی ہمیں کیسپین سی کا بتا رہی تھی۔ جب ہم باکو کے اندر سی کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کو پاس سے دیکھتے ہیں، وہ بڑا ڈرٹی سا ہے، آئلی سا ہے، تو وہ انہوں نے بالکل ریزن کو واضح کیا کہ وہ وہاں پہ کیوں ہے۔ بٹ جو اس کی طرح جو اس سائڈ پہ ہے وہاں پہ آپ فشنگ کر سکتے ہیں، سوئمنگ کر سکتے ہیں، بالکل ایک نارمل سی کی طرح نیٹ اینڈ کلین ہے وہ۔ تو یہ اسی کے بارے میں ابھی ہمیں بتا رہی تھی۔ اس کا جو سی ہے یہ ملتا ہے ایران سے اور شاید ترکمنستان سے اینڈ رشیا سے۔ یہ ان کا جو بارڈر ایریا ہے وہ یہ سی جو ہے ان سب کنٹریز کے ساتھ شیئر کرتا ہے یہ اپنا ایریا۔ یہاں سے تقریباً 10 سے 15 منٹ کی مزید ڈرائیو ہے اور ہم کینڈی کین ماؤنٹینز پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ کچھ ولیج ایریا ہیں ان کے، جو کہ بڑا خوبصورت سے بنے ہوئے ہیں، بڑے پیسفل سے ہیں، اور ساتھ یہ جو ہے روڈ کے چلتے جاتے ہیں۔ آگے کا پتہ نہیں، لیکن فی الحال یہاں تک ساتھ جو ہیں روڈ کے سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے گاؤں وہ مسلسل جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔
اور یہاں پہ آگے تھوڑا سا ریلوے ٹریک بھی ہے. یہ دیکھیں یہ ریلوے ٹریک ہے ان کا جسے ہم ابھی کراس کر رہے ہیں. اور اس کے بعد مزید میرے خیال سے جیسے میں نے بتایا کہ 10 سے 15 منٹ تک ہم کینڈی کین ماؤنٹینز کی طرف پہنچ جائیں گے. So یہ ہے کینڈی کین ماؤنٹین. So this is the candy. Mountain. It's pretty good. Here, let's go. یہ کچھ اس طرح کی ہے لیکن یہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ہم امیجن کرتے ہیں لائک کہ بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. اس طرح کی نہیں ہے. Right now we are in front of the Candy Cane Mountain. Why is this mountain called the Candy Cane? Because of the writer Mark Elliott mentioned this mountain in his guiding book, Azerbaijan Excursion to Georgia, Candy Cane. After it's become the famous and most of tourists know this mountain as a Candy Cane. But in Azerbaijani language we call this mountain Kırmızıdağ, Red Mountain. And why is this color? Because under have the mineral, mostly iron. That's why this color. Actually for us, all mountains have the same name. Kızıl Mountains because it's located in the Kızılderili. Until the 9:20 minutes because quite the time here. So let's go. I will show you the spot and take your nice picture. ابھی یہاں پہ کچھ ٹائم رکیں گے. اس کے بعد پھر آگے گاؤں کی طرف جائیں گے. دے آر ٹیکنگ پکچرز. یہ جو ہیں یہ آسٹریلیا سے ہیں اور اٹلی سے ہیں. اور یہ لائلہ ہے جو ہماری گائیڈ ہے. سو ہم بھی کچھ پکچرز لیتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ دھوپ ہے, کچھ خاص کرنے کو ہے نہیں. کچھ ٹائم رکیں گے پھر چلے جائیں گے آگے. میں تھوڑا اوپر آیا ہوں کہ اوپر سے دیکھا جائے کہ کس طرح کا ویو آتا ہے. تو کچھ اس طرح کا نظارہ ہے. یہاں سے روڈ ہے اور وہ نیچے کھاری کھری ہے ہماری. کینڈی کین ماؤنٹین ہم نے دیکھ لی. ہم یہاں پہ 15 سے 20 منٹ کا سٹے کیا ہم نے. اور ابھی ہمیں جانا ہے کوبا سٹی کی طرف. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اور بھی ہے اسپاٹ, وہاں پہ رکیں گے. So where we are right now? Beşparmak. Okay, so this is the mountain. So we just stay here. Here. Thank you. I thought we were going to the... Okay everyone, right now we are in front of the Beşparmak, Five Fingers Mountain. Actually right now it's not look like the identical Five Fingers because of the 150 years ago had the earthquake. After earthquake, stone falling down the mountain. This mountain have some spiritual things for us. Have a lot of legendary about that. Prophet are, especially Prophet Khidr been in this area. That's why too much people coming, wishing, praying. After we think that our wishes and prayers come true. Before the 20 years, now have the road to mountain. People have the climate. Right now have a road, but kind of this source we can't go there because we're going to mountains. No time for Five Finger. If you want to visit the Five Finger Mountain, you have to go to private car or some different type of the tours. So take the pictures. If you need the washroom, please left side to use it because next station after 1 hour 10 minutes. All right. No, but wait, sorry, why we can't go with this car now? Because it's not on the program. Yeah. Okay. We're going to Kınalık and no time for it. We're just passing. When we pass, I want to explain to you that. Okay. But I guess if you're used to it, yeah. You used to it. Roller coaster. We're just afraid the animals who can actually outside when the sunset are different animals. What's that? Wolves. Yeah. Ah, yeah, okay. Yeah, that is dangerous. Yeah. And that leopard which I showed. And live peacefully. That's a different opinion. Then you come and tell me, okay, Christianity is this. That's a different opinion. Then now I get both your views and I'm able to adjust, right? And you're also able to.
but because we don't talk about it, you think you're right here. In Azerbaijan, population almost 200,000 people are staying here. Guba is a city, but you can't see that much big buildings around because of the many earthquakes happening. That's why just village side and usually apartments 2 to 5 floors here. That's it. Guba famous about the 3 things. First, apples, especially small red apple, which is very sweet and tasty. Second, honey. Third, baklava. We call the baklava. It's a sweet, and generally in Azerbaijan we have the same baklava shape, but we have 2 cities, Guba and Sheki. They have their own specific sweets. When we stop to our break time, I'm gonna show you. If you want, you can test it. You can take the pictures. In a maximum 15-20 minutes, we will arrive to Geçmiş Forest. And do you guys have a cherry as well? Yeah, we have cherries. We have everything. We don't have just fruits like mango, dragon fruit or something. That sounds But the good. fruits we have, yeah. We love cherries. You love cherries? Yes, we do. Me too. Maybe also maybe we can see the cherry. So we are in Cuba now. Yes, we are in Cuba. Okay. Few minutes for locals. Summer, weekend, vacation. You can see the lot of local Azerbaijani people here. And generally in Azerbaijan, in this area, we don't have that much wild animals. What we have the bears, wolves, foxes. It's very rare to see, but sometimes we can see the bears around here. And every point when we pass, we're gonna see that it's right in the kutab. What is the kutab? It's a traditional Azerbaijani fast food. This looks like a bread, but not exactly. Very light and very thin. Inside have the herbs, cheese, pumpkin, meat. It's very delicious. Before back to your country, you must try every point allowable in Azerbaijan. In Baku, you can find it. In a 1 minute maximum, you will see. We are in the Cuba city and she's trying to show us some other things. Hello. Okay. Hello. These are the things here. Okay guys, when I was talking about this place famous about the baklava, that baklava is this one. Probably you saw the brown. It's a Baku general Azerbaijani baklava. It's belongs to Cuba. Preparing and tasting very different than each other. How they prepare, they use the rice flour, pure honey, malmaz, and this red in the saffron. Actually, if you eat this separately, it can be a little bit sweet for you. But we'll have sweet and maybe eating, we drinking with tea, making the balance for us. So enjoy your 30 minutes. Let's. If you need local stuff, I'll see you can. उन्होंने हमें कुछ स्वीट शो करवाए. So let's see the other things. This is the restaurant where we are. This is the place. Alright, so you're gonna Now look, on the way we will stop the 3 places for the panoramic view. First point, Canyon. After half hour we will arrive. When you want, if you want, you can put the music. If you want, you can try it. You can Do you put the wanna put the music music? whatever you want. Who wants to be DJ? Who want to be DJ? Pakistani guys. Let's try. Alright, thank you. These are the ladies with us as well. It's very fun place. लश ग्रीन पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो चढ़ाइयाँ हैं वो भी शुरू हैं तकरीबन. वो देखें जो सामने रास्ता है उस रास्ते से होते हुए हमने जाना है. हम वो फॉरेस्ट उससे पहले हमने कुबा को देखा, फिर फॉरेस्ट का वो आ गया, वो भी बड़ा मशहूर है इनके यहाँ, वो लोकल का भी आना जाना वहाँ पे रहता है. और अभी हम जो हैं वो खिनालिक जो कि आखिरी और लास्ट विलेज है, जैसे मेरे ख्याल से मैंने मेंशन किया था इन द वेरी बिगनिंग, हम अभी उसकी तरफ जा रहे हैं. वो बड़ा रिमोट है इनका एरिया. चढ़ाइयों की वजह से वक्त ज़रूर लगेगा,
لیکن فیل نہیں ہوگا کیونکہ نظارے ہی بہت خوبصورت ہیں سائڈوں پہ. تو چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ. اور ایک یہ ایگل سا انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ رک کے پکچرز وغیرہ لے سکتے ہیں، چونکہ یہاں سے بہت اچھا نظارہ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے پہاڑوں کے بیچ سے، دریا، اور وہ سارا بہت خوبصورت سا جو ہے سین بن رہا ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ رکے کچھ ٹائم اور پھر آگے کھنالک کی طرف جا رہے ہیں. -25-30 degrees here. Kınalık, they are totally different ethnicity than us. They have their own alphabet, own language. Of course, they can speak Azerbaijani very well, but when they start in this study also, first few years, they study their own language. Why this place called Kınalık? Kına in Azerbaijani language, it means henna. When it's a sunny day, mountain look like the henna color, Kına color. That's why this place called Kınalık. Population summertime 1,800, winter time much less, 1,200 people are staying here. Inside the village, no hospital, only some nurses are staying here, but they are very tough people, they don't get sick easily. They have one school down Pat Red Roof, grey building, it was their school, and they have more than 20 teachers, and they teach them very well. They teach the kids also English, so kids, they can speak some English with you. And right now we are very close to Dagestan-Russia borders. Look at that rock mountain. Back to that mountain is the Dagestan, Russia. We are just 30 minutes far away from the borders, but even the land borders open are in Azerbaijan, using this side borders is forbidden after independence. We can't use. Only military can use, and middle of the mountain you can see the some houses over there. Azerbaijani military are staying there. So follow me, let's go to the house. ابھی ہم موجود ہیں آذربائیجان کا سب سے جو پرانا گاؤں ہے اس میں، جس کھنالک، اور سب سے بلند گاؤں جو کہ تقریباً 5,000 سال پرانا ہے اور قفقاز کے پہاڑوں میں 2100 میٹر کی بلندی پر واقع ہے. یہاں کے لوگ اپنی الگ اور منفرد زبان بولتے ہیں جو دنیا کی کسی اور زبان سے نہیں ملتی. اور انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ خود کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مانتے ہیں. اور موسم کی اگر بات کی جائے تو موسم کے لحاظ سے یہاں سردیاں بہت سخت ہوتی ہیں، -20+ ٹمپریچر چلا جاتا ہے. برف کی وجہ سے جو ہے وہ راستے بند ہو جاتے ہیں. اکثریت ہمارے پاکستان میں بھی کارگل کی طرف جو ہے وہ راستے بند ہو جاتے ہیں، یا اس کی چترال سے آگے چلے جائیں شندور پاس بابوسر ٹاپ کی طرح بند ہو جاتے ہیں. اگر ان کے میں گھروں کی بات کروں تو مقامی پتھروں سے بنے ہوئے ہیں، جن کی چھتیں جو ہیں وہ چپٹی مطلب کہ سلیب کی شیپ میں ہیں، برف جمع کرنے کے کام آتی ہیں. Yes, please. I will take my brushes because we're going to eat house inside the house. Someone house now. Someone. Yes, we need to respect that Also, local you culture. walking the shoes in house inside the house. Yeah. Japanese or not, and even We not a are also Korean. not. Oh, you guys are not also? You see? You walk in the shoes inside. Sometimes or sometimes not. Rich people only. Poor people they are like. Right, so ہم جا رہے ہیں کہیں اوپر یا کہیں آ گئے ہیں ہم. تھینک یو. ہمارا جو لنچ ہے وہ ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں، جو کہ انکلیوڈ ہوتا ہے. یہ کسی کا گھر ہے، کیونکہ یہاں پہ ریسٹورنٹ اور کیفے نہیں ہے، تو جو ہے وہ ٹور والے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یہیں پہ کرواتے ہیں. کسی چونکہ ان کے جاننے والے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، کچھ پرانے ہتھیار اور کچھ پرانے پتھر، بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. تقریباً دوسری طرف میں جاتا ہوں تو وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. آپ اس پتھر کو دیکھیں، ابھی چند سیکنڈ بعد میں آپ کو اس کی سٹوری بتاؤں گا. یہ میں نے اس کو یہاں پہ رکھا اور میں آپ کو تھوڑی سی دوسری چیزیں شو کرتا ہوں. یہاں پہ کچھ اور بھی انڈین کے پرانے سکے ہیں اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. یہ نوٹس ہیں. اچھا، تو میں اس پتھر کی بات کر رہا تھا. ایک لوکل روایت کے مطابق یہ پتھر جو ہے یہ اسپیس سے گرا تھا 100 ایئرز اگو، اور پتہ نہیں کتنے سال، I'm not sure about that. جب یہ گرا تھا تو یہاں پہ کچھ لوگوں کی تب ڈیتھ بھی ہوئی تھی، مائٹ بھی 2 اور 3 لوگوں کی. اور اس پتھر کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو نسبتاً جو دوسرے پتھر اس سائز کے ہم دیکھتے ہیں، یہ اس سے کافی بھاری تھا.
تو یہ ایک انٹرسٹنگ تھا اس کے بارے میں فیکٹ. یہ بالکل سائنسی اعتبار سے یہ تصدیق شدہ یا اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اچھا، تو میں گھر میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں کے جو گاؤں ہیں برفانی علاقے میں ہونے کے باوجود ان کی جو چھتیں ہیں وہ سلیب ٹائپ ہیں، یعنی کہ وہ دوسری نہیں ہیں جن کے اوپر برف گرے اور وہ نیچے گر جائے. انہوں نے یہ سلیب چھتیں اس لیے بنائی ہوئی ہیں، یہ ایکچولی میں پانی کو، برف کو پہلے جمع کرتے ہیں اور اس برف سے بعد میں پانی حاصل کرتے ہیں. یہ ان کا جو ہے انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. میں اس پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں کیسے بادلوں میں گھرا خوبصورت پہاڑ ہے. یہ بہت اچھا موسم ہے یہاں کا. فوڈ ہے، یہ بریڈ. اوہ گریٹ. یہ بھائی ہیں، یہ بچہ ہے چھوٹا سا. تھینک یو جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. انہوں نے ہمارے لیے کھڑے ہو کے انہوں نے ہمیں شو کیا. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، کیوٹی سا. یہ گاؤں میں بس سملر ہے ہر سائڈ سے. تھوڑی سی ماؤنٹینز کا ویو چینج ہے. اس طرف اور ہے اور اس طرف سنوئی کورڈ پیک ہے ذرا، اس طرف بھی. تو باقی تقریباً اگر گاؤں کی بات کی جائے بہت سملر ہر طرف سے. پتھر کے گھر بنے ہوئے ہیں چونکہ سردیوں میں یہی یہاں پہ جو ہے وہ ٹک سکتے ہیں یا سروائیو کر سکتے ہیں. اسی لیے ان کا جو سین ہے، ہمارے ہاں تو کچھ ریموٹ ایریے میں یہ ہوتا ہے کنٹری سائڈ پہ کہ ان کے پاس نیٹ ورک نہیں ہوتا کہیں پہ، لیکن ان کے پاس سب کچھ ہے. انٹرنیٹ ہے ادھر، اینڈ یہاں پہ ٹی وی بھی انہوں نے پوری مکمل ایکسیس ہے ہر چیز کی جو زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں شہروں کے اندر، وہ یہاں پہ بھی ان کے پاس ہیں. وہ ہماری ٹور گائیڈ بتا رہی تھی ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ تھوڑا سا سٹی سے دور ہے اور جو نہیں ہے وہ پھر جا کے لے آتے ہیں. اوکے، میرے خیال سے میں اس پارکنگ سائٹ کی طرف جا رہا ہوں. پھر یہاں سے آج ہم واپس نکلیں گے ٹوباکو. یہاں کا یہ ویو بڑا پیارا ہے. یہ ان کے یہاں یہ لگا ہوا ہے نیٹ ورک اینڈ انٹرنیٹ کے لیے ٹاور. اور یہ جو بالکل سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ رشیا کے پہاڑ ہیں. وہ جو آپ کو بالکل اکیلا سا وہ گھر نظر آ رہا ہے وہ ایکچولی میں کیمپ ہے آرمی کا، کیونکہ یہاں سے آذربائیجان اپنا جو ہے وہ لینڈ ایریا وہ شیئر کرتا ہے رشیا کے ساتھ. ایک سائڈ رشیا ہے اور دوسری طرف آذربائیجان ہے. اوبویسلی پہلے آذربائیجان رشیا کا حصہ ہوا کرتا تھا 30 اگست 1991 سے پہلے، تو یہ بعد میں انڈیپینڈنٹ ہوا کنٹری. تو اس سے پہلے جو ہے یہ جس گاؤں میں ابھی ہم گھوم رہے ہیں ان کا بھی جو کلچر ہے وہ ساری چیزیں رشین لوگوں سے ملتی جلتی ہیں. تو یہ کلچر اپنا ان کے ساتھ تھوڑا وہ شیئر کرتے ہیں. یہ پیارے پیارے کیوٹ سے بکریاں ہیں یہاں کی. تو خیر میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو دوسری جانب ہے رشیا ہے اور اس طرف آذربائیجان ہے، تو یہ بالکل ایک جیسا کلچر ہے اس ایریے میں. باقی اگر مین آذربائیجان میں جایا جائے لائک باکو، تو وہ ٹرکش پیپل سے اپنا کلچر تھوڑا سا شیئر کرتے ہیں اور لینگویج بھی ہے وہ بول سکتے ہیں، ٹرکش بھی، اور اپنی بھی لینگویج جو ہے وہ بول سکتے ہیں. لیکن یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی ایک الگ سے زبان ہے، جیسے مائٹ بی آئی مینشن ارلیئر کہ ان کی زبان ان سے نہیں ملتی، بالکل مختلف ہے. لیکن یہ آف کورس یہ چونکہ آذربائیجان میں رہتے ہیں تو یہ ان کی زبان اچھے سے بولتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ناردن میں رہنے والوں کی اپنی زبان ہے لیکن وہ اردو بھی بول سکتے ہیں، تو ان کا بھی یہی سین ہے. تو باقی بہت اچھا ولیج، بہت پیارا اور خوبصورت نظارہ ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں پارکنگ کی طرف. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.